بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کوئی ایسا منظر ہے کہ سارے فرشتے، تمام فرشتے ایک مقام پر موجود ہیں اور ان میں ایک جن بھی ہے. رب کائنات ایک ایسی ذات کو تخلیق کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا. حکم جاری ہوا، کیا لازم ہے کہ سب اس کو سجدہ کریں گے. وہ وقت آیا کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں گر گئے. لیکن ان سجدہ کرنے والے کروڑوں اربوں کھربوں نہ جانے کتنوں ان گنت کے درمیان ایک ایسی ذات، یہ ذات دوسرے معنوں میں ایک ایسی ذات تھی جو کھڑی نظر آئی. سب سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، سجدہ تعظیمی ہے، یہ سب سجدے میں جھکے ہوئے ہیں. ایک ذات ہے جو کھڑی ہوئی ہے. اب جس نے سجدہ نہیں کیا، سب کے سب سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اسے ابلیس. ابلیس کہتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مکالمہ ہوا اور قرآن کریم میں بیان ہوا. یہ واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ 7 مختلف مقامات پر قرآن کریم میں بیان ہوا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ پھر سورہ کاف میں بیان ہوا جس کی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. سب سجدے میں ہیں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، مکالمہ ہے اور قرآن نے بتایا، قالا کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا. جواب دیا، قالا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جواب دے رہا ہے رب تعالیٰ کو کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. پھر صرف جواب نہیں دے رہا، اپنے طور پر دلیل بھی دے رہا ہے. رب کائنات کو دلیل دے رہا ہے اور دلیل کے طور پر کہہ رہا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے زیادہ افضل ہوں. جواب آیا باری تعالیٰ کا، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج، خروج، نکل جا، منہا فإنک رجیم، کیونکہ تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، رد کیا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، رد کیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، گو مٹی بھی تیری تخلیق ہے، آگ بھی تیری تخلیق ہے، نور بھی تیری تخلیق ہے، لیکن بہرحال نار یعنی کہ آگ مٹی سے افضل ہے، بس میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. ابلیس کی نافرمانی کے اس اعلان کے ساتھ ہی، بس اس اعلان کا ہونا تھا، اب وہ ابلیس نہیں رہا. ابلیس یعنی حد درجہ مایوس، حسد کے مارے جو مایوسی کی انتہاؤں پہ پہنچ گیا. لیکن اب وہ ابلیس نہیں رہا. اس ایک عمل نے، حالانکہ ہم سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سجدے کیا کیا کر چکا تھا، لیکن رب تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اپنی لاجکس لڑا رہا ہے، اپنا آرگیومنٹ دے رہا ہے. اس ایک عمل نے اس کا اسٹیٹس چینج کر دیا. اب وہ ابلیس نہیں رہا، اب وہ ابلیس سے شیطان ہو گیا. شیطان ہو گیا ایک عمل سے. شیطان یعنی ہر سرکشی، ہر دشمنی، ہر عداوت میں حد سے زیادہ گزر جانے والا شیطان. جو عام الفاظ میں بھی کہتے ہیں نا شیطان، یہ شیطان جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام سے اتنا حسد اور اپنے بارے میں غرور و تکبر، اس سب کے نتیجے میں اللہ کے دربار سے نکال دیا جائے گا اور پھر انجام جہنم ہوگا. لیکن اس نے یہ راستہ اختیار کیا. کیا راستہ اختیار کیا؟ اگر میری مانیٹرنگ بڑھا سکے تو، یہ راستہ اختیار کیا صرف یہ نہیں کہ خود بھی جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ راستہ اختیار کیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل کی اکثریت کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، مردود ہے، رجیم ہے، لعین ہے. شیطان نے کہا، ہے میرے رب، جرت دیکھیے، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے مہلت بھی دے، مجھے مہلت بھی چاہیے. جرت دیکھ رہے ہیں آپ، مہلت بھی چاہیے، اور مہلت بھی چاہیے قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے.
اور کس چیز کی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں جن آدم کی وجہ سے تیری درگاہ سے تیرے بارگاہ سے آج نکالا جا رہا ہوں، میں اس آدم کی نسل کو بھی اپنے ساتھ اب جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی گئی۔ ہاں ایک بات کہی، زبردستی کا اختیار نہیں ہوگا تیرے پاس، ہاں وسوسوں کے ذریعے سے جسے بہکا سکتا ہے بہکا لے، ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے گناہ کرانے کا اختیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے میرے رب، گویا اگر میں اپنے الفاظ میں، اب دیکھ میں ان کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں اس نسل آدم کو اس طرح اپنے قابو میں کروں گا جیسے سواری پہ چڑھا ہوا سوار لگام پکڑ کر سواری کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ میں ان سے وہ کام کرواؤں گا کہ گویا وہ شرک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام اور نسل آدم کا رب میں ہوں، عبادت و غلامی صرف میرے لیے ہے، تو اب جو تیری عبادت کریں گے، جو تیرا حکم مانیں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، تیری نسل کے لوگوں کو یعنی جنات کو اپنا دوست بنائیں گے، میں ان تمام انسانوں اور تجھے اور تیری نسل کے شیطان جنات ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو گویا یہاں سے اب جنگ کا آغاز ہو گیا، وہ ازلی جنگ جو آج بھی جاری ہے، جس کا کسی نہ کسی انداز سے میں اور آپ بھی حصہ بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کا شکار تو یا اٹیک تو ہو رہا ہے نا سب پہ۔ تو اس جنگ میں میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ جو سارا واقعہ عرض کیا، یہ جو جنگ ہوئی، جس جنگ کا اس نے اعلان کیا، وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، آج بھی جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی۔ اب کیا ہوا؟ اب شیطان نے اپنے وار کرنے کا آغاز کیا، اور میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا وار آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا پر، پہلا براہ راست وار۔ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، تکرار نہیں کرنی۔ ممنوع پھل کھایا گیا اور پھر اس کا نتیجہ ہوا۔ پھر آگے بڑھا، آدم علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو بات پھر آدم علیہ السلام پر ہی رہی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس آیا، وسوسہ ڈالا، قابیل سے حابیل کو قتل کروایا، دوسرا وار۔ پھر انسانوں کے پاس آیا، نوح علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹوں اور چند لوگوں کو چھوڑ کر تمام انسانوں کے پاس آیا، پوری قوم کو ان چند ایکسیپشنز کے علاوہ پوری قوم کو شرک اور کفر میں مبتلا کیا، عظیم طوفان میں غرق کروایا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں شیطان اپنے منصوبوں پر عمل کر رہا ہے۔ پہلا اٹیک ایک انڈیویجول پہ تھا، دوسرا اٹیک اس سے آگے بڑھا، ایک قتل تک گیا، اب یہ آگے پوری قوم غرق کروا رہا ہے۔ لیکن اس کے انتقام کی آگ نہیں بجھی، بات آگے بڑھی، پھر قوم عاد آئی، پھر قوم ثمود آئی، پھر قوم شعیب آئی، پھر قوم لوط علیہ السلام آئی، فرعون، نمرود، نہ جانے کتنی قوموں کو اس نے خدا کے خلاف باغی بنا کر کبھی طوفان سے تباہ کروا دیا، کبھی آندھیوں کا شکار کروا دیا، کبھی زلزلوں سے تہس نہس کروا دیا۔ لیکن اس کی انتقام کی آگ ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، ہر طرف اس کے چیلے انسانوں کو اس کے رب سے گمراہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں تک کہ چلتے یہ سلسلہ ایک ایسے شخص تک پہنچا کہ جس کے بارے میں جب شیطان نے کہنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، میرے اس بندے کو منحرف نہیں کر سکتا، بات آگے بڑھی، گویا اس نے چیلنج قبول کیا ہو۔ اگین اس کی جرت دیکھیے، مزید اختیار مانگا، اس نے ایکسکلوسیو اختیار مانگا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا ہاں ہے تو ایسا ہی کہ اس بندے کو منحرف کرنا مشکل ہے، لیکن میرے اختیارات بھی تو محدود ہیں نا، مجھے مزید اختیار دے، تو نے مجھے محدود اختیارات دیے ہیں، میں تو وسوسہ ہی ڈال سکتا ہوں اور کسی کا دل پھیر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس شخص کے لیے اگر میں تیرے اختیارات بڑھا بھی دوں نا، اتنے اختیارات بڑھا دوں
کہ اسے موت دینے کے علاوہ تیرے پاس ہر اختیار ہو، پھر بھی یہ بندہ منحرف نہیں ہوگا، پھر بھی تو اس بندے کو منحرف نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے چیلنج قبول کیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اختیارات دے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسے منحرف اس کو نہیں کر پاتا۔ تو اب شیطان نے یہ چیلنج لے لیا ہے اور اپنے طور پر وہ بالکل ایک نیا، بالکل ایک منفرد کام کرنے نکلا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو منحرف نہیں کر پائے گا؟ یہ کس کے بارے میں شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسکلوسیو رائٹ چاہیے؟ یہ کس کے بارے میں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جا، موت کے علاوہ ہر اختیار دیا، جا آزما لے اور تو اس بندے کو دیکھے گا کہ منحرف نہیں ہوگا۔ یہ حملہ کس پر ہے؟ یہ حملہ کب ہوگا؟ یہ حملہ کامیاب ہوگا؟ یہ حملہ ناکام ہوگا؟ یہ حملہ کس پر ہوگا؟ یہ حملہ کس طرح ہوگا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔